Environmental Sociology, Topic 108. Existence of popularizers who can bridge environmentalism and science. پاپولائزرز کا بہت بڑا رول ہے گیپ برج کرنے میں، جو انوائرمنٹلزم ہے اور سائنس ہے، انوائرمنٹل ایشوز اینڈ پرابلمز، انوائرمنٹل موومنٹس، انوائرمنٹل سینیریوز کو وچ آر بینگ ہائی لائٹڈ، ان کو برج کرنا سائنس کے ساتھ، دیٹ از این امپورٹنٹ ٹاسک اینڈ دیٹ از ویری امپورٹنٹ ٹو برج آل دیز گیپس. Popularizers employed as scientists. Popularizers employed they are activists, authors whose knowledge of science come second hand. Popularizers دو طرح کے ہو سکتے ہیں، کچھ سائنٹسٹ ہو سکتے ہیں اور دوسرے جو ہوتے ہیں آتھرز، جنہوں نے لکھا ہو، ایکسپیرینس کیا ہو، کوئی فیلڈ ریسرچ کی ہو، فیلڈ ورک کیے ہوں، ایشوز اینڈ پرابلمس کو ڈیپ لیول پہ انڈرسٹینڈ کیا ہو اور اکارڈنگلی وہ رسپونڈ کرنے کی ٹرائی کرتے ہیں. It is to have one or more scientific popularizers who can transform what would remain attractive but mysterious reach into environmental claims. کہ جو environmental claims ہیں ان کو ویلیڈیٹ کرنے کے لیے جو ایک گیپ موجود ہے انوائرمنٹ کی ڈیبیٹس میں اور جو انوائرمنٹل سائنسز کی ڈیبیٹ میں، جو سائنس کے لوگ ہیں انہیں ویلیڈیٹ کرنے کے لیے، اس کو برج کرنے کے لیے ہمیشہ ضرورت ہے پاپولائزرز کی، کہ جو اس ایشو کو لے سکیں اور اس گیپ کو برج کر سکیں. اس کی ایک بہت بڑی اگزامپل یہ ہو سکتی ہے کہ جو اریگیشن کا ڈپارٹمنٹ ہے، جس کی مین رسپانسبلٹی ہوتی ہے ایگریکلچر سیکٹر کو دریا سے پانی لے کے نہروں میں اور نہروں سے آگے زمینداروں تک، فصلوں تک پانی کو پہنچانا. ابھی وہاں پہ انجینئرنگ کے لوگ ہوتے ہیں، سول انجینئرنگ کے لوگ، واٹر انجینئرنگ کے لوگ، جو میکسیمم اس کو ڈیل کرتے ہیں. ابھی ان کے سٹرکچر میں ایک پرابلم یہ ہوتی ہے کہ وہ کوئی فرد جو 8 سے 10 سال پہلے جس نے بی ایس سول انجینئرنگ میں کیا تھا، 20 سال پہلے، 30 سال پہلے وہ اپوائنٹ ہوا، اکارڈنگلی اس کی پروموشن ہوتی رہی اور کسی ڈیسیجن میکنگ والی پوزیشن پہ چلا گیا. آج کی ماڈرن مینجمنٹ سائنسز میں آرگنائزیشنل ڈیولپمنٹ کی تھیوریز ہیں کہ آرگنائزیشنز کو ساتھ ساتھ ڈیولپ کیا جائے. اب ان کا ایکسپوئر جو ہوتا ہے، نالج ہوتا ہے، وہ آؤٹ ڈیٹڈ تو نہیں کہا جا سکتا لیکن بیسک لیول کا ہوتا ہے. اور ماڈرن جو ایرا ہے اس کے ساتھ جو ایشوز اینڈ پرابلمز ہیں ان کو ریئلائز اور انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے ان کے وہاں ایک گیپ اور ایشو موجود ہوتا ہے. اب ایک سائڈ پہ لوگ کہیں گے کہ واٹر جو ہے اس کی اسکیرسٹی ہے، واٹر کی پرابلمز ہیں، ایشوز ہیں، چیلنجز ہیں، ان کو سالو کرنے کے لیے یہ ہونا چاہیے، کوئی جو واٹر چینلز ہیں انہیں کنکریٹڈ بنانا چاہیے. واٹر چینلز کے ساتھ کیونکہ وہاں سیپیج بھی ہوتی ہے، انڈر گراؤنڈ واٹر، انڈر گراؤنڈ جو ہمارے واٹر ریسورسز ہیں وہاں پانی وہ کلین واٹر چینلز سے اس میں جو سیپیج ہوتی ہے وہ ریچارج ہوتے ہیں. تو اس کے لیے بھی اسٹریٹجی ہونی چاہیے. زیادہ انوائرمنٹ فرینڈلی سولوشنز بنانے کے لیے آپ کو جو ویلیڈیٹ کرنے کے جو سائنٹیفک انسٹیٹیوشنز میں یا جو ٹیکنیکل انسٹیٹیوشنز میں، جو انجینئرنگ انسٹیٹیوشن میں لوگ بیٹھے ہوتے ہیں وہ اس کو ریئلائز ہی نہیں کر پاتے. خاص طور پہ اربن واٹر اسکیرسٹی کے لیے جب واٹر کی ڈپارٹمنٹس کے ساتھ بیٹھتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ واٹر اسکیرسٹی نہیں ہے. چیلنج اہیڈ پوری دنیا کہہ رہی ہوتی ہے، لوگ ریئلائز کر رہے ہوتے ہیں جو وچ آر دا ڈائریکٹ وکٹم ٹو دیٹ سارٹ آف ایشو اینڈ پرابلم، کہ جن کو گھروں میں پانی نہیں مل رہا ہوتا. لیکن دوسری طرف ان کی اپنی سائنٹیفک کیسی کیلکولیشنز ہوتی ہیں کہ وہ کہتے ہیں جی کہ یہ تو ایشو ہی نہیں ہے، یہ تو نان ایشو ہے جس کو ہائی لائٹ کیا جا رہا ہے. ایسی سچویشن میں ایسی پاپولائزرز جو ہیں ان کی ضرورت ہوتی ہے کہ جو اس گیپ کو برج کر سکیں، سائنٹیفک ایویڈنس کے ساتھ بھی، کوئی پاپولر اوپینین کے ساتھ بھی، ایشوز کو ٹیک اپ کرنے کے ساتھ بھی، ایشوز کی سینسٹیوٹی کو انڈرسٹینڈ کرنے کے ساتھ بھی. So this is very important to have the popularizers who can bridge the environmentalism and sciences gap. جو environmentalism کا ہے، sciences کا جو گیپ موجود ہے اس کو جو برج کر سکیں، ایسے popularizers جو ہیں ان کی ہمیشہ سے ضرورت رہتی ہے.